بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام روشن دریچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گی محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ اور محترمہ بشریٰ طیبہ صاحبہ غوری۔ آپ دونوں مہمانوں کا میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اس پروگرام میں ہم تاریخ لجنہ کے حوالے سے ان ہستیوں کے متعلق گفتگو کریں گی جنہوں نے قبول احمدیت کے بعد قربانی کے اعلیٰ نمونے قائم کیے اور احمدیت کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد گو لجنہ اماء کی کوئی تنظیم نہیں تھی، مگر عورتوں کی تعلیم و تربیت آپ کی بعثت کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی۔ آپ کو عورتوں کو دین سکھانے اور ان کی تربیت کا اتنا خیال تھا کہ آپ نے اپنی مشہور تصنیف کشتی نوح میں عورتوں کے لیے چند صفحات مختص فرمائے، جن میں بدعات اور برائیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ صحابیات جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، آپ کے ارشادات سننے کا موقع ملا اور سچی خوابوں کے ذریعہ بھی ایمان لانے کی توفیق ملی، انہوں نے اطاعت میں قرون اولیٰ کی مثالیں قائم کیں۔ ان صحابیات کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت وجود اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک صحبت تھی۔ صحابیات دور دور سے اپنے خاوندوں کے ساتھ آتیں، حضرت اقدس علیہ السلام کے گھر رہتیں۔ کسی کے دل میں کچھ تردد ہوتا تو وہ حضرت اقدس علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھتے ہی دور ہو جاتا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی کہ ایک پاک خاتون آپ کے عقد میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کی حمایت کے لیے ایک مبارک نسل عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ جس طرح صحابیات کے دلوں میں نور کی شمعیں روشن ہو رہی تھیں، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود کس طرح عورتوں کے لیے پاک صحبت اور تربیت کا ایک بڑا ذریعہ بنا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی تھی کہ ایک مبارک خاتون آپ کے عقد میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حمایت کے لیے آپ کو ایک مبارک خاندان اور نسل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ ایک پاک جماعت کا قیام آپ دونوں کے ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز احمدیت میں جب احمدی خواتین قادیان آتی تھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے اور قادیان کی زیارت کے لیے، اس کے بعد جب جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا اس پر بھی آنے لگیں اور دارالمسیح میں قیام کرتی تھیں تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی مہمان نوازی کرتیں اور ہر سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے حالات سننا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے حالات پہنچانا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا موقع فراہم کرنا۔ گویا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پہلو سے احمدی خواتین کی تربیت میں کوشاں تھیں اور آپ کی قوت قدسی کا نیک اثر احمدی خواتین پر ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنے ذاتی نمونہ سے بے شمار مثالیں قائم کیں۔ اس وقت میں چند مثالوں کا ذکر کروں گی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کی پیش گوئی فرمائی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، گو کہ میری زنانہ فطرت بہت کراہت کرتی ہے، لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ خدا کے منہ کی نکلی باتیں پوری ہوں اور اسلام کا بول بالا ہو۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر بھی مکمل یقین تھا۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی مسلح موعود شائع فرمائی تو اس کے بعد حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔
جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پورے ملک میں ایک طوفان مخالفت کا اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ طوفان اٹھا کہ پیش گوئی تو بیٹے کی تھی اور بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ پھر 1897 میں جب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دوسرا بچہ بشیر اول کی پیدائش ہوئی۔ جب بشیر اول کی عمر 1 سال کے قریب ہوئی تو چند ماہ بیمار رہ کر وفات ہو گئی۔ اس وقت پھر پورے ملک میں مخالفت کا طوفان کھڑا ہوا۔ ایسے وقت میں دشمن تو دشمن، اپنوں کے بھی ایمان کا خطرہ تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک مضبوط چٹان کی طرح تھا۔ آپ کے 5 بچوں کی وفات بچپن کی عمر میں ہو گئی۔ آپ نے بچوں کی وفات پر صبر کا بے مثال نمونہ دکھایا۔ پھر تربیت اولاد میں آپ کا نمونہ صحابیات کے لیے قابل تقلید رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ فرماتی تھیں کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگا لو، دوسرے ان کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحابیات میں علمی اور ادبی ذوق پیدا کرنے میں آپ کی سیرت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی مالی قربانی کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کوئی بھی ایسی تحریک نہیں جس میں آپ نے نہایت فیاضی سے حصہ نہ لیا ہو، اور الفضل کے لیے مالی قربانی تو آپ کی ایسی ہے کہ جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ خاص پہلو ہمارے ناظرین کو بتائے، جن کے نمونہ سے تربیت یافتہ ہو کر صحابیات نے خدا تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی زندہ مثالیں قائم کی۔ ایسی بہت سی صحابیات ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم ذکر کر سکیں گی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترمہ بشریٰ طیبہ صاحبہ غوری سے درخواست کروں گی کہ ان صحابیات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں جو تاریخ لجنہ کے روشن دریچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بے شمار قربانیوں کی مثالیں صحابیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجود ہیں۔ سب کا تو نہیں ذکر کیا جا سکتا، چند ایک کا میں ذکر مختصر طور پر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ نانی اماں صاحبہ کا وجود تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تقوی، طہارت اور پاکیزگی سے گزاری، اور وفات سے قبل ایک بڑی جماعت اپنی نسل در نسل لوگوں کی چھوڑی جو سب کے سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ قرآن مجید اور اردو کی تعلیم رکھتی تھیں۔ حضرت نانی اماں اور میر صاحب کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ حضرت میر صاحب کی طبیعت بہت تیز تھی اور اس میں وہابیت کا بھی رنگ تھا، لیکن اس کے مقابل پر حضرت نانی اماں صاحبہ کی طبیعت بہت ٹھنڈی تھی۔ اگر دونوں کی طبیعت تیز ہوتی تو بہت مشکل ہوتی، لیکن حضرت نانی اماں صاحبہ کی طبیعت بہت ملائم اور اچھی تھی اور ٹھنڈی تھی۔ سیرت و سوانح حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت شیخ محمود احمد صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نانی اماں کی سیرت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ اس بابرکت بیوی نے جس سے میرا پالا پڑا مجھے بہت ہی آرام دیا اور ہمیشہ مجھے نیک صلاح دیتی رہیں، کبھی مجھ پر ناجائز دباؤ نہیں ڈالا۔ جب میں نے مرزا صاحب کو مانا تو اس نے بھی مان لیا۔ ایسی بیویاں بھی دنیا میں کم میسر آتی ہیں۔ یہ بھی میری ایک خوش نصیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ کئی لوگ دینی اور دنیاوی اختلافات کی وجہ سے بیویوں کے ہاتھوں نالاں پائے جاتے ہیں، جو گویا کہ دنیا میں ہی دوزخ میں پڑ جاتے ہیں۔ میں تو اپنی بیوی کے نیک سلوک سے دنیا میں ہی جنت میں ہوں۔ یہ بات حضرت نانی اماں صاحبہ کی سیرت پر بخوبی روشنی ڈالتی ہے۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں پاک وجودوں کی گود میں پلیں اور بڑھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت میر صاحب نے ایک نظم بھی لکھی تھی، حرم محترم، جس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں
مہدی کے مقبرے میں ہم پاس پاس سوئیں، دنیا کی کشمکش سے ہم کو ملے رہائی۔ یہ دعا ایسی پوری ہوئی کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح یہ جوڑا مرنے کے بعد بھی مسیح پاک علیہ السلام کے قدموں میں اکٹھے نظر آتا ہے۔ پھر حضرت اماں جی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرم اول، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیعت میں ان کا دوسرا نمبر ہے۔ بہت سی صحابیات ایسی تھیں جن کے اپنے دل تو ایمان سے منور تھے ہی، ان کے دلوں میں تبلیغ کا اور بہت ولولہ اور جوش تھا۔ ایسی ہی ایک صحابیہ حضرت زینب بی بی صاحبہ تھیں جو حضرت حافظ احمد دین صاحب کی بیٹی تھیں۔ جب انہوں نے بیعت کی تو تبلیغ میں پیش رہتیں اور ایسے مؤثر رنگ میں تبلیغ کرتیں کہ مقابل کی عورت کو خاموش ہو جانے میں ہی بہتری ہوتی۔ یہ بعد میں لجنہ کھاریاں کی پہلی صدر بھی بنی۔ پھر حضرت منشی امام الدین صاحب پٹواری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کرم بی بی صاحبہ تھیں جو کہ ابتدائی صحابہ میں سے تھے۔ اپنے گھر میں انہوں نے مدرسے کی طرح بنایا ہوا تھا اور بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں۔ خدمت خلق کا بھی بہت جذبہ تھا۔ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لندن میں مسجد کے لیے مستورات کو چندے کی تحریک فرمائی تو آپ کے پاس کافی زیور تھے۔ اس میں سے ایک زیور صرف والدہ کی نشانی کے طور پر رکھ کر باقی سب کا سب چندے میں دے دیا۔ وہ موسیہ تھیں اور وصیت اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ دفتری غلطی سے وہ رقم کسی اور مد میں جمع ہو گئی تو بجائے درستی کرانے کے آپ نے ساری وصیت کی ادائیگی دوبارہ کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے منشی صاحب سے ایک بار فرمایا کہ تبلیغی اشتہار کے لیے 60 روپے کی ضرورت ہے، آپ کی جماعت یہ انتظام کر سکے گی؟ اس پر منشی صاحب نے اپنی جماعت کو کہنے کے بجائے اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا اور ان کا ایک زیور فروخت کر کے رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ یقیناً اس میں ان کی اہلیہ صاحبہ کی بھی بڑی قربانی تھی۔ بہت سی صحابیات ایسی بھی تھیں جو انتہائی عبادت گزار، خدا کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے والی تھیں، سچے خواب، کشف و الہام کی لذت سے بھی آشنا تھیں۔ ایسی ہی کچھ خواتین کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ میں محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ان صحابیات کے کچھ ایمان افروز واقعات ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ بہت سی ایسی صحابیات تھیں جو صاحب رویا اور کشوف تھیں اور سلسلہ کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والی تھیں۔ اس وقت میں صرف 2 صحابیات کا ذکر کروں گی۔ ان میں سے ایک حسین بی بی صاحبہ تھیں جو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، جنہوں نے سچی خوابوں کے ذریعے احمدیت قبول کی، سلسلہ کے لیے بہت غیرت رکھنے والی تھیں۔ آپ کو رسومات اور بدعات سے سخت نفرت تھی اور ہمیشہ آپ نے محدانہ زندگی بسر کی۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر عطا فرمایا تھا۔ آپ کو رویا کے ذریعے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اس کے بعد آپ نے بیعت کر لی۔ آپ کی رویا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک رویا دیکھا کہ رات کے وقت اپنے مکان کے صحن میں اس طور پر انتظام میں مصروف ہیں کہ گویا بہت سے مہمانوں کی آمد کی توقع ہے۔ اسی دوران میں مکان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ مغرب کی طرف کی کوٹھڑی میں بہت اجالا ہو رہا ہے۔ حیران ہوئیں کہ وہاں کوئی لیمپ وغیرہ نہیں، یہ روشنی کیسی ہے؟ چنانچہ آگے بڑھیں تو دیکھا کہ کمرہ روشنی سے دمک رہا ہے اور ایک پلنگ پر ایک نورانی صورت بزرگ تشریف فرما ہیں اور ایک نوٹ بک میں کچھ تحریر فرما رہے ہیں۔ والدہ صاحبہ کمرے کے اندر داخل ہو کر ان کی پیٹھ کی طرف کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص کمرہ کے اندر آیا ہے تو انہوں نے جوتا پہننے کے لیے پاؤں پلنگ سے نیچے اتارے، گویا کمرے سے چلے جانے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے عرض کی کہ یا حضرت، مجھے تمام عمر میں کبھی اس قدر خوشی محسوس نہیں ہوئی جس قدر آج میں محسوس کر رہی ہوں۔ آپ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں۔ چنانچہ وہ بزرگ تھوڑی دیر اور بیٹھ گئے اور پھر جب تشریف لے جانے لگے تو والدہ صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا حضرت،
اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ تمہیں کون بزرگ ملے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے دائیں کندھے کے اوپر سے پیچھے کی طرف دیکھ کر اور دایاں بازو اٹھا کر جواب دیا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون ملے ہیں تو کہیں احمد ملے ہیں۔ اس پر والدہ صاحبہ بیدار ہو گئیں۔ والدہ صاحبہ نے اس کا ذکر والد صاحب اور ماموں صاحب سے کیا۔ ماموں صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مرزا صاحب تھے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا نام احمد بتایا ہے۔ ماموں صاحب نے فرمایا کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد ہے۔ فرمایا کہ آپ دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر حق کھول دے گا۔ چند دن کے اندر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیالکوٹ تشریف آوری کی اطلاع ملی۔ والدہ صاحبہ نے پھر رویا میں دیکھا کہ بعض سڑکوں پر سے گزر کر وہ ایک مسقف گلی کے نیچے سے ہوتی ہوئی ایک مکان پر پہنچی ہیں اور اس کی پہلی منزل پر پھر انہی بزرگ کو دیکھا، اور انہوں نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ اتنی بار دیکھنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا کہ الحمدللہ میں ایمان لے آتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے بیعت کر لی۔ پھر ایک اور صحابیہ کا مختصر ذکر کروں گی جو حضرت عزیز بیگم صاحبہ تھیں، جو خان صاحب منشی برکت علی صاحب کی اہلیہ تھیں۔ آپ کے جدی اقارب احمدیت کی نعمت سے محروم رہے۔ آپ نے اپنے خامند کی بیعت کے بعد یہ کہہ کر بیعت کر لی کہ میرا خامند نیک ہے۔ جب اس نے بیعت کر لی تو پھر میں الگ کس طرح رہ سکتی ہوں؟ آپ احمدیت کے خلاف کسی کی بات سننا برداشت نہ کرتی تھیں۔ کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کو ان کی موجودگی میں سلسلہ کے متعلق بدگوئی کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عزت و تکریم کرتی تھیں اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔ جزاکم اللہ۔ یہ ایمان افروز واقعات ہم نے سنے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کا وہ زمانہ جو صحابیات نے اپنی زندگی میں دیکھا اور اس نور سے ایمان کی وہ روشنی اپنے اندر پیدا کی جن کی مثالیں مشعل راہ ہیں۔ میں محترمہ بشریٰ طیبہ صاحبہ غوری سے درخواست کروں گی کہ صحابیات کی کچھ اور مثالیں ہمارے ناظرین کا سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ میں تاریخ لجنہ کے حوالے سے کچھ ایسی صحابیات کا ذکر کرتی ہوں جو انتہائی تنگی میں بھی گزارا کرنے والی مگر عبادت گزار اور قربانیاں کرنے والی تھیں۔ حضرت قاضی عبد الرحیم صاحب رضی اللہ عنہ 313 صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی اہلیہ انتہائی عبادت گزار، صبر شکر سے ہر تنگی میں گزارا کرنے والی تھیں، ابتدائی صحابیات میں سے تھیں اور صاحب کشوف و الہام تھیں۔ ایک اور صحابیہ کا ذکر آتا ہے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ احکام شریعت پر عمل کرنے والی تھیں، بہت عبادت گزار اور صاحب کشوف اور رویا تھیں۔ پھر ماسٹر عبد الرحمن صاحب جالندھر کی اہلیہ اول صحابیہ ہونے کا بلکہ دارالمسیح میں قیام کرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت کا موقع ملا۔ منارۃ المسیح کے لیے چندہ دینے کے باعث آپ کا نام منارۃ المسیح پر کندہ ہے۔ حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی دختر تھیں جن کا نام محترمہ امۃ الرحمن تھا۔ قربانی دینے والی خاتون تھیں۔ قادیان سے ہجرت تک خدمت خلق کی متواتر توفیق پائی۔ تبلیغ کا بھی خاص جنون تھا۔ حضرت غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ کی پنجابی کی نظمیں سنا سنا کر عورتوں میں تبلیغ کرتیں۔ ان کے ذریعے کافی بہنیں احمدی ہوئیں۔ ایک اور صحابیہ کا ذکر ملتا ہے، برکت بی بی صاحبہ، جو حضرت مولوی رحیم بخش صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ یہ بھی احکام شریعت پر عمل کرنے والی اور اولاد سے بھی سختی سے عمل کروانے کی پابند تھیں۔ اپنی زندگی میں ہی اپنا حصہ جائیداد اور اپنا حصہ وصیت خود ادا کیا۔ صاحب کشوف رویا تھیں۔ حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں جنہوں نے خواب میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی اور خواب میں ہی بیعت کی۔ اس طرح یہ صحابیات نہ صرف عبادتوں اور قربانیوں میں ہی اپنے نمونے قائم کر رہی تھیں بلکہ علمی اور ادبی میدان میں بھی اپنے جوہر دکھانے کے
قابل بن رہی تھیں۔ استانی سکینت النساء صاحبہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہوں نے نہایت چھوٹی عمر یعنی 14-15 سال کی عمر سے اخبارات اور رسائل میں مضمون بھجوانا شروع کر دیے تھے۔ اپنے گاؤں گولیکی میں چھوٹے بچوں کا ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخبار البدر اور الحکم کو اپنے 2 بازو قرار دیا ہے۔ آپ بھی اس قلمی جہاد میں شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اخبار بدر میں خواتین کے کالم کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کالم مقرر ہونے پر آپ اپنے مضامین بھیجتی رہتی تھیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ صحابیات ہر میدان میں قدم آگے بڑھا رہی تھیں۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ان صحابہ اور صحابیات نے زندہ خدا کا چہرہ دیکھا اور زندہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مسیح سے وعدہ تھا کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی اور پاک صحبت سے اس باغ میں، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بچے بھی اور نوجوان بھی، ایسی بہار آئی کہ وہ سب اپنی جان و مال، وقت اور اولاد اور عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ پہلی نسل تھی جن میں ان صحابیات نے اپنے خاوندوں کے ساتھ ساتھ وہ قربانیاں دیں جو 1400 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا نے دیکھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ ناظرین، اس اقتباس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے ساتھ شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں تاریخ لجنہ سے کچھ اور روشن دریچوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔